ہماری زندگی میں یہ دن دکھاتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور آج کی یہ پاک عبادت بھائی ذوالفقار اور اس کی فیملی کی طرف سے ہے۔ ہم اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہوں نے آج کی اس پاک عبادت میں حصہ ڈالا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں جو اس سیشن کو نبھا رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا چوتھا پارٹ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مکاشفاتی بھید اور تماثیل۔ آج ہم چوتھا پارٹ ہم سیکھیں گے، اور بڑے خوبصورت انداز میں خداوند یسوع مسیح ہمیں سمجھائیں گے کلام اقدس کے حوالہ سے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ کون جاننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں مجھے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ آسمان کی بادشاہی کو جاننا چاہتے ہیں، اور مبارک آپ لوگ جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہو۔ یہ مبارک بادی اکثر میں کلام اقدس کے شروع میں کہتا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مبارک بادی خاص لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برے کی ضیافت میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ ہر میسج میں میرے یہ الفاظ سنتے ہو اور اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ میں کیوں ان کو بار بار دہراتا ہوں، تو آئے ہم کلام اقدس کی طرف بڑھیں گے اور سیکھیں گے چھوٹی چھوٹی پیرابلز میں، چھوٹی چھوٹی تمثیلوں کے ذریعے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے؟ The kingdom of God، یعنی the kingdom of heaven، یعنی آسمان کی بادشاہی کون سی ہے؟ ہم تماثیل کو سمجھنے کے لیے آج یسوع مسیح کی چند تماثیل پر غور کریں گے، اور ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ تو آئے ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 13 باب 34 سے 35 آیات اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں اور سنیں گے۔ یہ سب باتیں یسوع نے بیچ سے تمثیلوں میں کہی، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا۔ میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو ابن آدم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور یہ بڑی خوبصورت انداز میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی وہ باتیں کہ جو نبی کی معرفت اس کے بارے میں کہی گئی تھی، وہ جاننے کے لیے یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہی، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا۔ بڑا بھید ہے اس لفظ میں۔ اور اس نے بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ ایک دن تم مجھے روبرو دیکھو گے، میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اپنے خدا کو دکھا، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو تجھ کو میسج دیتا ہے، جو تجھ کو پیغام دیتا ہے۔ اور وہاں پہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تم مجھے روبرو دیکھو گے۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے خدا یسوع مسیح کے
میں یہ پیشن گوئی کی کہ وہ تمثیلوں میں اپنا منہ کھولے گا. وہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے جیسا کہ آپ سیکھ رہے ہو ان کہانیوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اور آج ان چھوٹی کہانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ 3-4 لائنوں کی یعنی 3-4 فکروں کی ایک پوری کہانی خدا یسوع مسیح آپ کے سامنے رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیچنگ میتھڈ ہے، یعنی ایک استاد کا طریقہ ہے سمجھانے کا کہ تھوڑے وقت میں تھوڑے الفاظ میں اور تھوڑی سی زندگی میں وہ زیادہ نالج اپنے لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے. اور پھر لکھا میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہے. یعنی بنائے عالم سے دنیا کے شروع ہونے سے پہلے، جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے یا آنے والی تھی، جو باتیں پوشیدہ تھی ہے اور ہوگی، جو ابھی مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے، جو ابھی پوشیدہ ہے، ان کو میں تمثیلوں کے ذریعے آپ کے اندر سے آشکارا کروں گا. آپ کے اندر سے وہ باتیں ظاہر ہوگی اور یہ کہیں دور سے نہیں آئیں گی یا کوئی آپ کو اوپر سے نہیں آپ کے دماغ میں مارے گا کہ یہ لے پکڑ یہ تیرے لیے ہے. یہ وہ آپ کے اندر سے جو آپ کا روح ہے اس کو جھنجھوڑے گا اور اپنے بندوں کو، جیسا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کو وہ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح اگرچہ اس نے فرمایا ہے کہ بہت سارے اس نے انبیاء اپنے مزدور جو ہے دنیا میں بھیجے، مگر اس نے لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا. پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور پھر یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ وہ خود مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا ہے. اور اس نے جو آج ہم سے ہم کلام ہوگا کہ اس نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی. تو آئے ہم ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سیکھیں گے اور دوسری تلاوت کی طرف غور کریں گے اور یہ چھوٹی کہانیوں کے مطابق ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 13 باب 33 آیت سے 33 آیت. اس نے ایک اور تفصیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. اس نے ایک اور تفصیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹا میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. تھینک یو. میرے عزیزو، یہ 2 کہانیاں چھوٹی سی تماثیل اس نے بیان کی ہیں جو ایک بہت بڑا بھید بیان کرتی ہے. اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج ہے، مسٹرڈ سیڈ یا رائی کا دانہ، یا اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے مختلف اس کے معنی لیتے ہیں. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرسوں کا دانہ ہے جو گول ہوتا ہے، چھوٹا ہے، اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ رائی کا دانہ ہے جس کو ارٹ بھی کہتے ہیں اور اچار میں استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ نے شاید اچار ڈالا ہوگا، اس میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ ہیں دونوں ہی چھوٹے، یعنی یہ چھوٹا بیج ہے اور لکھا ہے کہ جب یہ بھرتا ہے تو آسمان کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی بھی اس بیج کی مانند ہے جو بویا جاتا ہے اور بھرتا ہے. یہ کلام ہے جو آپ کے اندر بویا جاتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور بھرتا ہے، اور جب بھرتا ہے تو لوگ آپ
पैदा करते हैं। आप यूं समझे कि आप उस वक्त वो दरख्त बनते हो, आपके अंदर जो बीज बोया जाता है वो बनता है, बढ़ता है, वो बनता है और गुले गुलजार होता है। जब गुले गुलजार होता है तो आपकी जिंदगी से लोग जो है वो फायदा हासिल करते हैं। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है। जब वो बढ़ता है तो लोग उससे फायदा हासिल करते हैं, परिंदे उससे फायदा हासिल करते हैं, लोग उसको खाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आसमान की बादशाही भी उस राई के दाने की मानिंद है और ये बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है और लोगों के लिए फायदामंद होती है। और आपने इस बात को समझना है और इसको बढ़ाना है। ये आपके वसीला से इससे मतलब है कि आप उस छोटे बीज की मानिंद हो जो तनावर दरख्त बने और लोगों के लिए फायदामंद हो। और जब तक आप लोगों को फायदा नहीं देंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे, लोगों को फायदा नहीं देंगे, जिस तरह परिंदे उसकी शाखों पे आकर बैठते हैं और बसेरा करते हैं, जब तक आपकी जिंदगी के वसीला से कोई अच्छा फल हासिल नहीं करेगा, आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये याद रखें कि आपने भी अपनी जिंदगी को फलदार बनाना है और उस ऐसा फल पैदा करना है जो मीठा हो और जिससे लोग फायदा हासिल करें। और दूसरी बात उसने कहा है कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसको थोड़ा सा भी आटे के अंदर मिला दे तो सारा आटा खमीर बन जाता है और वो बेकार हो जाता है। और इसी तरह बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे दही का बैक्टीरिया थोड़ा सा वो दही में डाले तो वो सारा जो है वो दही बहुत सारा बन जाता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आपकी जिंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए कि आप चाहे एक छोटा सा जर्रा हो कायनात का, मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान कायनात का एक छोटा सा जर्रा है और ये हो सकता है कि लाखों करोड़ों इंसानों में, अरबों खरबों इंसानों में आपकी वैल्यू ना हो, आप पर कोई ध्यान ना देता हो। और आजकल इस ठंडी मोहब्बत वाले जमाने में ये आलिम बन गया है कि आपके साथ रहने वाला भी ये नहीं जानता कि तुम हो कौन, या आपको ये नहीं पता कि मेरे साथ रहने वाला कौन है। और आप कायनात की बात करते हो, आपको ये नहीं पता कि आपके साथ रहने वाले के अंदर क्या छुपा है। और अगरचे खुदा कहता है कि अगरचे आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें हैं, कुछ ऐसा खमीर है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो तुम अपने अंदर रखते हो, या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कलामे अक़दस है कि उसके वसीला से तुम दूसरों को मुनव्वर कर सको। या दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो रोशन है, यदि जो चिराग रोशन कर दिया जाता है वो पायदान पर रखा जाता है जहां से सारे कमरे को रोशनी पहुंचती है। और ऐसा नहीं होता कि वो चारपाई के नीचे रखा जाता है, बल्कि वो ऊपर रखा जाता है ताकि सब इंसानों को सारा कमरा उससे रोशन हो। और इसी तरह आप उस खमीर की तरह हो जो इंसानों के अंदर एक कम्युनिकेशन रखते हो, आप कम्युनिकेट हो, आप कम्युनिकेशन यानी राबते के जरिए एक दूसरे के अंदर जम होने की हैसियत रखते हो। खुदा ने आपको कम्युनिकेशन करने के लिए ज़बान दी है और इस ज़बान से तुम अल्फाज अदा करते हो और आपको उसने जिस्म दिया है अपना किरदार निभाने के लिए। आप अपना किरदार निभाते हो और इस किरदार को निभाने के लिए आप उस खमीर तरह और उस राई के दाने की मानिंद हो। और जब ये बढ़ता है
کو خمیر جان کر یعنی کلام اقدس کے مطابق واقفیت دلا کر لوگوں کے اندر جاتے ہو تو آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ کلام اقدس کو سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور اگرچہ آپ اس چھوٹے سے آپ نے اس تھوڑے سے خمیر کی مانند بننا ہے تاکہ آپ اس دنیا کے اندر جب داخل ہو جاؤ تو تم اس دنیا ساری دنیا کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جاؤ. اور فائٹ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ رسولوں کی زندگی کے مطابق سوچ لیں. انہوں نے وہ ڈٹے اپنے موقف کے اوپر, وہ پیچھے نہیں ہٹے, اور ان کے مار کھانے سے, ان کے مصلوب ہونے سے, اور ان کے زد و کوب کیے جانے سے, ان کے سنسار کیے جانے کے وسیلہ سے آج وہ اتنا بڑا خمیر بنے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی اس ڈگر میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس خمیر کی مانند بنانا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. کیا پتا ہے آپ کو where is kingdom of God, where is kingdom of heaven, کہاں ہے آسمان کی بادشاہی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی بادشاہی کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جان لیں. لکھا ہے کہ ایک بندے کو پتا چلا کہ آسمان کی بادشاہی اس کھیت کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور اس نے کیا کہ اس نے اپنا سارا مال و متاع بیچ کر اس کھیت کو خرید لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بیج ہے, اور یہ مبارک بیج ہے, اور یہ وہ کھیت ہے, یہ وہ کھلیان ہے جو ہمیں چاہیے. اور اس کے اندر خدا کی آسمان کی بادشاہی کا راز چھپا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا سارا کچھ بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لیا. اور آپ بھی اس کھیت کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی, اور آپ بھی اس کلام اقدس کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دے تو شاید میرا ایمان ہے کہ میرا اور آپ کا خدا آپ کو آسمان کی بادشاہی عطا کرے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جس طرح اس بندے کو پتا تھا, میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ پیرابل ایسی چھوٹی کہانی ہوتی ہے جو آج زمین کی طرف اشارہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بات آسمان کی ہوتی ہے. یہاں پہ کھیت کی بات ہو رہی ہے, لیکن کھیت کی بات کرتے ہوئے خدا اس وسیلے میں سمجھاتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ ہے. شاید میں نے پیرابلز کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے, وہ آپ جانتے ہیں, اس لیے میں نے پہلے بتائی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس داگر کی مانند ہے. ذرا غور سے سنیے گا, جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا, جو آپ بھی تلاش میں ہو, آپ متلاشی ہو, جب تک اس دنیا میں ہو آپ خدا کی بادشاہی کے متلاشی ہو. اور مبارک ہے آپ لوگ جن کی تلاش مکمل ہو جاتی ہے, آپ متلاشی ہو. جو اس عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا, جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا. اس نے وہ موتی کو اس نے خرید لیا. اور میں اس کی ایک اور مثال دوں گا کہ جب پولس رسول کو چنا گیا, حالانکہ وہ سپہ سالار تھا, وہ مالک تھا, بہت سے لوگ اس کے انڈر کام کرتے تھے, جنگجو تھا, بہادر تھا, جنگ کے ذریعہ وہ بہت سارے علاقے اس کو دیے جا سکتے تھے. ایسا وہ رسولوں کو پکڑ کر لاتا تھا, ان کو مارتا تھا, اس کو انعام دیا جاتا تھا. اور اس نے اس زمینی انعام کی پرواہ نہیں کی, بلکہ وہ اس انمول خزانے کی طرف
this kingdom of God 1.5 साल तक अंधा बीमार तलाश करता रहा है, और 1.5 साल बाद खुदा ने फिर उसको आवाज दे और मेरे शागिर्द के पास जा, वो तेरी आंखें ठीक करेगा। और वो तलाश में रहा, उसने सब कुछ छोड़ दिया है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये वो अनमोल मोती है, ये कलाम अक़दस है, तुझे तेरी जिंदगी वक़्फ़ करनी पड़े तो अपनी जिंदगी का दाव लगा दे, बेच डाल अपनी जिंदगी को और उस अनमोल मोती को खरीद ले जो आसमान की तरफ लेकर जाता है। क्या हमारे अंदर ऐसा जज्बा है? क्या हमारे अंदर ऐसी होश पैदा हुई है कि हमें ये बताया जाए कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देख तेरे लिए ये अनमोल मोती है जो कलाम अक़दस की सूरत में है, इसको हासिल कर ले। चाहे तुझे पताल में क्यों ना जाना पड़े, तुझे सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, तू इसकी तरफ आ जा और अपना सब कुछ बेचकर इसकी तबलीग में लग जा। क्या तू ऐसा करेगा? या ऐसा करने की ताकत रखता है या रखती है? क्या तेरे अंदर आज कुदरत ने ये अल्फाज नहीं डाले कि तू अपना सब कुछ बेच डाल, जिस तरह उस मोती वाले ने जो हीरे जवाहरात का काम करता था, उसको पता था कि मैं आसमान की बादशाही एक बहुत अनमोल मोती की मानिंद है, और उसने अपना सारा कुछ बेच डाला और आसमान की बादशाही का वारिस बन गया। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है, बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। उसने यदि जाल दरिया में फेंका गया है, उसमें बहुत सारी मछली आ गई हैं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दे। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। आपके लिए जाल बिछाया गया है और उस जाल से आप बच नहीं सकते। और जब तक आप जिंदा हो, मैं फिर आपसे कहता हूं कि जब तक आप जिंदा हो और इस दुनिया में, इस मक़दस में आपका रूह है, दुनिया में रहते हुए दम रखते हो, तो इससे पहले कि आप उस जाल के शिकंजे में आए और आखिरी हो और वो जाल वाले लोग जो है आपको जाल डालकर फरिश्ते जो है वो आसमान की बादशाही में ले जाए और वहां पे काट छाट होगी। पिछली तफसील में भी आपने पढ़ा था कि फरिश्ते खुदा की बादशाही में आपको दाखिल करेंगे। और फिर क्या होगा? उसने लिखा है फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों और रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या आप उस जाल को तोड़ सकेंगे? आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप खुदा के मंसूबों को कट कर सके, आप खुदा के मंसूबों से बच सके, आप खुदा की मर्जी से बच सके। और इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आपको लौटना है। आज इससे पहले कि आपके लिए वो जाल जो बिछाया जाए और आप उस जाल में हो और आप उन खराब मछलियों की मानद करार दिए जाए, जिनको वो बाहर फेंक दे और बाहर शैतान खड़ा होगा जो आपको दबोच देगा और वो अपनी दुनिया में ले जाएगा। लिखा है कि उसकी महफिल में रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर लिखा है, क्या तुम ये बातें समझ गए? अब खुदा यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तुम वो बातें समझ गए? क्या तुम बातें समझ गए? जैसा पहले वो बताता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसके कान हो वो सुन ले। अब खुदा यीशु मसीह आकर पढ़कर कहते हैं, क्या तुम ये बातें समझ गए? क्योंकि पहले वो समझने के लिए अकेले बैठते थे, खुदा यीशु मसीह के पास आते थे और कहते थे कि ऐ खुदा, ये तमसील हमें समझा कि ये तमसील जो आपने पेश की है वो कौन सी थी?
لیکن اب وہ نہیں کہتے، اب خدا یسوع مسیح خود ان سے پوچھتے ہیں کیا تم یہ سمجھ گئے ہو؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے ان سے کہا ہاں، اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیر جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے. شرع کے عالموں کو فقیر کہتے ہیں. اس وقت کے جو شرعی عالم تھے، پاسٹرز ہیں یا جو بھی عالم بنتے ہیں، ان کو کہتے تھے. اور خدا یسوع مسیح ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کوئی، اس لیے ہر فقیر یعنی ہر ایک مبشر، ہر ایک پاسٹر، ہر ایک خدا کا خادم جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. اس نے کہا کہ جو سچے میرے خدمت گزار ہیں، یہ ان لوگوں کی مانند ہے، یہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے عمدہ موتی جو ہے وہ خرید لیا، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، جو وہ جال میں سے لوگوں کو نکالنے کے قابل ہو جائے گا کہ اچھی مچھلیاں بنا کر ان کو اس جال میں سے نکالے اور خدا کی بادشاہی میں داخل کرے. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ یہ اس پوشیدہ خزانے کی مانند ہے جو اس خزانے کو تلاش کر لیتے ہیں. پھر اس نے کہا ہے کہ یہ اس خمیر یعنی اس خمیر کی مانند ہے جو آٹے میں ڈالا جائے اور سارے لوگوں کو یعنی اس آٹے کو خمیر کر دے. اور اچھا فقیر، اچھا شاگرد، اچھا پاسٹر ایسا کر سکتا ہے اور وہ لوگوں کو شامل کر سکتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا ہے اور تم اس رائی کے بیج کی مانند ہو. اور اچھا فقیر، اچھا شاگرد، اچھا خادم، اچھا پاسٹر، اچھا مبشر اور اچھا پرستار ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کلام میں ڈھال سکتا ہے. اور اس لیے میرے عزیزو، ہمیں سوچنا ہے اور اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھالنا ہے اور اس انمول خزانے کو خریدنا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ جتنی بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے، ایون کہ میں اس حد تک آپ سے بولوں گا کہ آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے، تو اس کلام اقدس کے لیے دے ڈالو. کیونکہ یہ وہ انمول ہیرا ہے، یہ وہ انمول موتی ہے، یہ وہ انمول بیج ہے جو آپ کے اندر اگے گا. یہ وہ قیمتی جال ہے، یہ وہ قیمتی چھپا ہوا خزانہ ہے. اس سے دریغ نہ کیا کرو، اس سے پرہیز نہ کیا کرو. اور اس کو خریدنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آپ کو مانگتا ہے. اس کے لیے آپ کو جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس خزانے کو خرید لو. اور یہی آسمان کی بادشاہی کا خزانہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے. یہی ہے آسمان کی بادشاہی جو آپ کے پاس موجود ہے. کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. اس کو دیکھو، اس کو اپنے اندر بساؤ اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. خدا آپ کی زندگی کو بدل دے گا. وہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. اس کے پاس ہر چیز ہے جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو مہیا کرے گا. خدا اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ سب کو بابرکت ٹھہرائے. آمین.